ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی سارہ علیہ السلام سے اولاد نصیب نہ ہوئی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کرنے کو کہا، جن سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اسماعیل علیہ السلام سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قوم کا سردار بنایا جائے گا۔ وہ 12 سردار کون ہیں؟ ان 12 سرداروں کے بارے میں اہل تشیع کا کیا عقیدہ ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مکہ کے صحرا میں قیام کرنا کیسا تھا؟ شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش کیسی تھی؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا کیسا تھا؟ مروہ کی پہاڑی پر 7واں چکر لگانے کے بعد کون سا فرشتہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو نظر آیا اور اس نے کیسے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی؟ زمزم کا چشمہ جاری کیسے ہوا اور فرشتے نے ہاجرہ علیہ السلام کو کیا بشارت دی؟ صحرا کی شکل میں موجود مکہ میں سب سے پہلی آباد کاری کیسے وجود میں آئی؟ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ کیسا تھا اور کیوں پیش آیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا عقیدہ کیوں پیدا ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں مندرجہ بالا واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ولادت پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پاک باز اولاد کی دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور وہ امید سے ہو گئی۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب وہ امید سے ہوئیں تو اپنی مالکہ کو حقیر جاننے لگی۔ جب سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، تم جو چاہو کرو۔ ہاجرہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں اور بھاگ کر ایک چشمے کے پاس چلی گئیں۔ وہاں انہیں ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا، خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام اسماعیل رکھیں گی۔ وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسروں پر غالب ہوگا اور دوسرے اس کے مددگار ہوں گے۔ موجودہ بائبل میں اس جملے کو اس طرح بدل دیا گیا ہے، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے۔ یہ خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ عربوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے سرداری کا مقام حاصل ہوا اور مشرق و مغرب کے سب ممالک ان کے قبضے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو وہ علم نافع اور عمل صالحہ عطا فرمایا جو پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل و اشرف ہیں۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کی شریعت کے کمال کی وجہ سے ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ جب ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے خوشخبری دی اور فرمایا کہ سارہ علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اسماعیل کے بارے میں تیری دعا قبول کی، میں اسے برکت دوں گا، کثرت عطا فرماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ بھی اس عظیم امت یعنی امت محمدیہ کے وجود کی خوشخبری ہے۔ ان 12 سرداروں سے مراد 12 خلفائے راشدین ہیں، جن کی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا 12 امیر ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو میں نہ سمجھ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا ہے
وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے یہ کام یعنی دین کا سلسلہ قائم رہے گا، اور دوسری حدیث میں آیا ہے غالب رہے گا، حتیٰ کہ 12 خلفاء ہوں گے، وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ ان 12 سرداروں میں خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ بنو عباس کے بعض خلفاء بھی اس میں شامل ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 12 حضرات یکے بعد دیگرے مسلسل ہوں گے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ 12 پائے جائیں گے۔ ان سرداروں سے وہ 12 امام بھی مراد نہیں لیا جا سکتا جن کے بارے میں رافضی خاص قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کے اس عقیدے کے مطابق پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور آخری امام وہ ہے جو سامرا کے غار میں موجود ہے اور اس کے ظہور کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ 12واں امام حسن عسکری کا بیٹا محمد ہے۔ ان 12 حضرات میں سے سب سے اہم شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے جنگ و جدال ختم کر کے حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تھی، اور اس طرح فتنے کی آگ بجھا کر مسلمانوں کی باہمی جنگ کا سلسلہ ختم کیا تھا۔ شیعہ کے باقی امام سب رویت کے افراد تھے جن کا مسلمانوں پر حکومت کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ باقی رہا وہ امام غائب جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سامرا کے غار میں ہے، تو یہ محض ان کے اوہام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال جب حاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس سے سارہ علیہ السلام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے کو لے کر چلے، حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر پلٹے تو حاجرہ علیہ السلام نے اٹھ کر ان کا دامن پکڑ لیا اور بولیں، ابراہیم آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو ضرورت کی اشیاء بھی نہیں۔ جب بار بار سوال کرنے پر بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مکہ میں قیام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے جس خاتون نے کمربند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی۔ انہوں نے اس لیے کمربند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارہ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجودہ مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی اور کہا، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی یا ہمسایہ ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ وہ بولیں، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور پلٹ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے سنیا گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی اور خود اس پانی میں سے پی لیتی، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے۔ وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکیں اور اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا۔ وہ اس پر چڑھ گئیں۔ پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے۔ کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتریں۔ جب وادی کے نشیب میں پہنچی تو قمیص کا دامن جو زمین تک پہنچا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگیں جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ پہاڑ تک پہنچی تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے۔ کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا۔ ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پہاڑ پر پہنچیں تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی، پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ علیہ السلام اسے حوض کی صورت دینے لگی اور اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کے مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر سے نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتیں تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ پھر حاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی۔ سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی۔ وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر آباد ہو گئے۔ تو رات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کرے اور ان کے پاس جو غلام اور دوسرے افراد ہیں ان کا بھی ختنہ کرے۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ اس کے مطابق اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واجب قرار دیا۔ اس لیے علماء کا یہ قول بھی صحیح ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا، جبکہ اس وقت ان کی عمر 80 برس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرما بردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے جو آپ کے ہاں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ اس مسئلے میں تمام مذاہب یعنی یہود، نصارہ اور مسلمین کا اتفاق ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی پہلے بیٹے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے خلیل علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ وہ اس کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے انہیں حکم ملا تھا کہ اس پیارے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان تھا، نہ مویشی اور نہ کھیتی باڑی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مشکلوں سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جو لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل محض اسرائیلی روایات ہیں اور ان کی کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ خاص طور پر یہاں تو تحریف اتنی واضح ہے کہ اس سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اکلوتا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ترجمہ شدہ نسخے میں پہلے بیٹے اسحاق کا لفظ ہے، یہاں اسحاق کا لفظ غلط طور پر لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام نہ اکیلے بیٹے تھے اور نہ پہلی اولاد۔ یہ صفات تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ تحریف صرف اہل عرب سے حسد کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام ان عربوں کے جد امجد ہیں جو حجاز میں رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں جن کا لقب اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے اس شرف کو اپنے نام لگانا چاہا، اس لیے اللہ کے کلام میں تحریف کر دی اور اضافہ کر دیا۔ یہ قوم نہایت جھوٹی ہے۔ انہوں نے یہ اقرار نہیں کیا کہ فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جن علماء نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا ہے، انہوں نے یہ قول کعب احبار سے یا یہود و نصارہ کی کتابوں سے لیا ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کی تعویل کرنی پڑے، بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے پر واضح ہیں، اور اصلیت یہی ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، قربانی کے لیے پیش کیے جانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے اور یہودی جھوٹ کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے ایک عالم کو بلایا جو پہلے یہودی تھے پھر مخلص مسلمان ہو گئے تھے، اور ان سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کون سا بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے کہا، امیر المومنین، قسم ہے اللہ کی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور یہودیوں کو یہ حقیقت معلوم ہے، لیکن وہ تم لوگوں سے یعنی عربوں سے حسد کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جد امجد اس شرف و فضل کے حامل ہوئے، اس لیے وہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام ان کے جد امجد ہیں۔ ناظرین، آپ نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے منسوب واقعات کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔